PHA من پسند ڈیلی ویجرز کی بھرتیاں اور ان ڈی کلاس کا یہ معاملہ ہے۔ PHA غیر معیاری تعمیراتی کاموں کی دھوم اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ PHA کے خلاف ایک اور انکوائری کھول دی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر انجینئرنگ PHA محمد اصغر اور ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زون 7 کو طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ در نایاب ہیں۔ جی در نایاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، PHA میں مبینہ طور پر 59D کلاس کا غیر قانونی استعمال اور اپنے ہی جو اختیارات ہیں ان کی بھی ناجائز استعمال کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر ڈیلی ویجرز کی بھرتیوں کی جو بہت گونج ہے، جو کہ اب اینٹی کرپشن تک پہنچ چکی ہے۔ اینٹی کرپشن نے مستند درخواست موصول ہونے کے بعد باقاعدہ انکوائری شروع کی ہے۔ ابھی انکوائری کے عمل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ڈائریکٹر انجینئرنگ PHA اور ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 جو ڈائریکٹر PHA زون 7 ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے تاکہ وہ آ کے اپنا موقف پیش کریں، تمام اپنے کاغذات لے کے آئیں، جو شکایت کنندگان کی جانب سے 2 سے 3 الزامات ہیں اس پہ اپنا جواب داخل کریں۔ اس حوالے سے باقاعدہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں غیر قانونی طور پر ایمرجنسی کلاز لگانا، 59D اور ٹھیکے کرنا یہ شامل ہے، اور 30 کے قریب یا 30 سے زائد ایسے ڈیلی ویجر بھرتی کرنا جن پہ الزام ہے ڈائریکٹر انجینئرنگ پہ کہ وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو غیر قانونی طور پہ بھرتی کیا گیا، جو حقدار ہے ان کو نکالا گیا۔ اب اس کا الزامات کا جو ثابت کرنا وہ PHA پہ ہے۔ PHA کے افسران جو ان کے خلاف مستند شکایات آئی ہیں ثبوتوں کے ساتھ، وہ اس پہ اپنا کیا موقع پیش کریں گے اور اینٹی کرپشن اس انکوائری کو کس طرح لے کے چلے گا یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ لیکن یہ چیزیں بہت عرصے سے منظر عام پہ آ رہی تھی اور حکومتی حلقوں میں بھی یہ بہت چیمے گویاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی اور اسمبلی میں بھی یہ بات گشت تھی کہ جو شہر میں بہت زیادہ آرٹیفیشل بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، وہ ایک تو PHA کا مینڈیٹ نہیں اور PHA کو اس پہ پیسے وسائل جو ہے وہ اپنے جھونکنے نہیں چاہیے۔ شکریہ در نایاب، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ ایکسائز کا شہریوں کے لیے بڑا اقدام، ایکسائز کے تمام ٹیکسز کی ادائیگی معلومات کے لیے 24/7 سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرید کوٹ ہاؤس اور ڈیفنس دفاتر ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے سروسز فراہم کی جائیں گی، DG ایکسائز کا ایسا کہنا ہے۔ شہری اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ، ٹرانسفر اور پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل لگژری ٹیکس تمام ٹرانزیکشنز کرا سکیں گے۔ دونوں دفاتر میں 3 شفٹوں میں ملازمین کو تعینات کیا جائے گا۔ ایکسائز حکام کا مزید کیا بتانا ہے، علی ساہی سے جان لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ لاہور کے 2 دفاتر کو 24/7 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ DG ایکسائز عمر شیر چٹھا کے مطابق لاہور کے 2 دفاتر میں تمام جو محکمہ ایکسائز کے متعلقہ ٹیکسز ہیں ان کی سروسز فراہم کرنے کے لیے سٹاف جو ہے وہ موجود ہوگا۔ خصوصاً بہت ساری شکایات موصول ہو رہی تھیں ایسے افراد کے لیے جو نوکری پیشہ ہیں یا کاروباری حضرات ہیں، دن کے اوقات میں محکمہ ایکسائز کے دفاتر میں ان کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 24/7 سروسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں فرید کوٹ ہاؤس اور ڈیفنس کے دفتر میں 3 شفٹوں میں جو سٹاف ہے اس کو تعینات کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کے 2 دفاتر کو جو ختم کیا جا رہا ہے، جس میں صرف موٹر برانچز کے متعلقہ جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو باغبان پورا ہے، دوسرا ماڈل ٹاؤن برانچ کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس تمام سٹاف کو 24/7 جو سروسز فراہم کرنے والے دفاتر ہیں وہاں پر تعینات کیا جائے گا۔ DG ایکسائز کا کہنا تھا اس سے ایک تو شہری 24 گھنٹے اپنی ہر قسم کی ٹرانزیکشنز کروا سکیں گے، چونکہ پیمنٹ جو ہیں وہ ساری آن لائن ہوتی ہیں، تو صرف شہری خود دفاتر میں جا کے اپنے پروسیس جو ہیں وہ مکمل کروا سکیں گے۔ تو جیسے ہی لاہور کے دونوں دفاتر میں یہ کام شروع ہوگا، اس کی کامیابی کے بعد پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی 24/7 سروسز فراہم کرنے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس میں 3 شفٹوں میں جو سٹاف ہے اس کو تعینات کیا جائے گا اور DG ایکسائز کا کہنا ہے کہ 1 جنوری سے لاہور میں اس کا آغاز کر دیا جائے۔ بہت شکریہ علی ساہی، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فضائی آلودگی کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 238 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ CRP آفس 334، عسکری 10 میں شرح 228 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہے، مزید احوال بتائیں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، فضائی آلودگی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت بھی 238 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو دنیا بھر میں پاکستان ہمراہ لاہور کے جو ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر صرف ہم لاہور شہر کی بات کریں آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہا ہے۔ AQI 236 ریکارڈ کیا گیا ہے
اور لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کر لی جائے تو CRP آفس 334 یعنی کہ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح ٹرپل سینچری عبور کر چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عسکری ٹائم میں 288 ہے, US کونسولیٹ میں 277 ہے, فدا حسین میں 274 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. لاہور کے باسی احتیاط نہیں برت رہے. اوور آل ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی جو ہے وہ تو آتی ہے, جس کی وجہ سے لاہوری جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب فضائی آلودگی میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا. لیکن لاہوری یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ ٹرپل سینچری بھی عبور کر رہی ہے, یعنی کہ ابھی بھی خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے. ہمیں جو ہے احتیاط کرنی ہے, ماسک لگانا ہے تاکہ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح سے بھی بچ سکیں اور اس کو بڑھنے سے بھی کم کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار نبھا سکیں. وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں شہر لاہور میں اس وقت موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو سردی کے احساس میں کمی ہو چکی ہے. سورج میں کرنیں بھی کھیر رہا ہے اور اس وقت درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا, یعنی کہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سردی کی شدت میں کمی آ چکی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق کوئی امکانات ظاہر نہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ کومل تھیں, اپڈیٹ کر رہی تھیں. نیا سال اراکین پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کا سال ہوگا. مشیر معاونین خصوصی وزیر اعلیٰ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا. اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل پیر کو پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. اس حوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین ہیں. جی راؤ دلشاد. بالکل جی, سال 2025 جو ہے وہ کسی کے لیے تبدیلی لائے یا نہ لائے, لیکن ارکان صوبائی اسمبلی, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, معاونین خصوصی, صوبائی وزراء اور مشیران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بڑی خبر ہے. اور بڑی خبر یہ ہے کہ آئندہ جو کہ اجلاس شیڈیولڈ ہے پنجاب اسمبلی کا, اس میں تمام خاص طور پر ارکان اسمبلی, صوبائی وزراء, معاونین خصوصی, ان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اور نئے سال کے ساتھ ہی جو نئی تنخواہیں ہوں گی اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اضافہ بھی ہوگا. اس وقت پنجاب اسمبلی کے ایک رکن کی تنخواہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے TADS جو ہے وہ ملا کر بنتی ہے, جبکہ بل پاس ہونے کی صورت میں تنخواہ 5 لاکھ تک بڑھ جائے گی. اسی طرح سے معاونین خصوصی کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا, جبکہ صوبائی وزراء, پارلیمانی سیکرٹریز اور اسی طرح سے دیگر جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. تو یہ بل جو ہے وہ نہ صرف پیش کیا جائے گا بلکہ ایجنڈے میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا ہے, اور اس کی منظوری بھی جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن متوقع ہے. اس میں جو بڑی پیش رفت ہے وہ یہی ہوگی کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں سے متعلق جو بل ہے وہ نہ صرف پیش کیا جائے گا بلکہ آؤٹ آف ٹرن پاس کرانے کے لیے بھی. بہت شکریہ, راؤ دلشاد ہمارے ساتھ تھے, آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس میں ترقیوں کا سفر جاری ہے. انسپیکٹر سے DSP کے عہدے پر ترقیوں کے لیے سفارشات طلب کر لی گئیں. ڈیٹیلز بتائیں گے علی ساہی. جی علی ساہی. جی بالکل, پنجاب پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں 140 انسپیکٹر کی جو کوائف طلب کر لیے گئے ہیں. ایڈیشنل IG اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پنجاب بھر کے RPOs اور DPOs کو ان کے تمام جو انکوائریز ہیں یا جو ACRs ہیں اور دیگر متعلقہ کوائف IG آفس بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے ہی کوائف موصول ہوں گے تو اس کے بعد پنجاب پولیس میں انسپیکٹر سے DSP کی ترقی کے لیے کمیٹی کا اجلاس رواں ماہ میں ہی متوقع ہے. IGA پنجاب کی جانب سے جب سے تعیناتی ہوئی ہے 25,000 سے زائد کانسٹیبل سے لے کر SP رینک کے افسران کو ترقیاں دی گئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ساہی ہمارے ساتھ تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نیو سیس ایپ لانچ کر دی ہے. انفارمیشن سسٹم ایپ کے ذریعے ٹیچرز کی باقاعدہ لوکیشن چیک کی جا سکے گی. سیس ایپ سے اب اسکول سربراہان سے فوراً فیڈ بیک لیا جا سکے گا, جبکہ سیس ایپ میں CEOs کے اختیارات میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. CEOs اساتذہ پروفائل میں تبدیلی اور اساتذہ کے عارضی تبادلے کر سکیں گے. نئی ایپ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کی سرپرستی میں تیار کی گئی ہے. اس سے قبل ایپ چلانے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی خدمات حاصل کی گئی تھیں.
آل راؤنڈر عماد وسیم کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. فاسٹ بالر محمد عامر کا بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سامنے آ چکا ہے. دونوں کھلاڑی آخری بار امریکہ ویسٹ انڈیز میں T20 ورلڈ کپ کھیلتے تھے. ملک کی نمائندگی اور بڑے خواب کی تکمیل کا بہترین سفر رہا. عماد وسیم نے یہ کہا. محمد عامر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا ایک اعزاز کی بات ہے. PCB کی جانب سے عامر اور عماد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. آل راؤنڈر عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. اسی طرح فاسٹ بالر محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. وسیم احمد ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ایک مرتبہ پھر محمد عامر نے بھی اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کا اعلان کر دیا ہے. اس سے قبل عماد وسیم جو تھے انہوں نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ جو تھی وہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے واپس لی تھی. انہوں نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ دوبارہ اس کا اعلان کر دیا ہے، لیکن صرف انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے اس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ یہ دونوں جو کرکٹرز ہیں PSL میں بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے. اس کے علاوہ دیگر جو فرنچائز کرکٹ ہے وہ بھی کھیلتے دکھائی دیں گے. صرف انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. یہ اب نیشنل سلیکشن کمیٹی کے لیے، قومی ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم احمد.